نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مادری سلسلہ نسب بیان کرنا ہے۔ مادری سلسلہ نسب جو اوپر سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے وہ پدری اور جدی سلسلہ تھا۔ مادری سلسلہ نسب یہ ہے: محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب پر مادری اور پدری دونوں نسب جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مقام پر سلسلہ نسب کے کچھ آباء و اجداد کا مختصر حال ذکر کر دیا جائے تو غالباً غیر مناسب نہ ہوگا۔ عدنان کیدار بن اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو جعفر بن حبیب اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے تھے کہ عدنان، معد، ربیع، خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیمی پر تھے۔ ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو۔ اور زبیر بن بکار مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مضر اور ربیع کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کی ایک مرسل روایت بھی اسی کی مؤید ہے۔ معد، میم کا فتح اور دال کی تشدید ہے۔ عدد سے مشتق۔ بعض کہتے ہیں کہ معد بمعنی افساد سے مشتق ہے۔ بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ ساری عمر بنی اسرائیل سے جنگ اور مقابلہ میں گزری اور ہر لڑائی میں مظفر اور منصور رہے۔ ابو نضار ان کی کنیت تھی۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ معد بن عدنان بخت نصر کے زمانہ میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانہ کے پیغمبر میاں بن حلقیہ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب پر مسلط کیا، اور آپ معد بن عدنان کو اپنی براق پر سوار فرما لیں تاکہ معد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے کہ میں معد کی سلب سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کا سلسلہ ختم کروں گا۔ حضرت ارمیہ معد بن عدنان کو اپنے ہمراہ براق پر سوار کر کے ملک شام لے گئے۔ وہاں پہنچ کر معد نے بنی اسرائیل میں رہ کر نشو و نما پایا۔ اسی وجہ سے علماء اہل کتاب کے نزدیک معد بن عدنان کا نسب معروف ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں ابو یعقوب سے نقل کیا ہے کہ بورخ بن ناریہ نے، جو ارمیہ علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے، معد بن عدنان کا نسب بیان کیا ہے، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ نزار سے مشتق ہے جس کے معنی قلیل کے ہیں۔ ابو الفرج اصبہانی فرماتے ہیں: نزار چونکہ اپنے زمانہ کے یکتا تھے، یعنی ان کی مثال کم تھی، اس لیے نزار ان کا نام ہو گیا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: جب نزار پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی تھی۔ باپ یہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے اور اس خوشی کی دعوت اور یہ کہا: یہ سب کچھ اس مولود کے حق کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، اس لیے نزار نام رکھا گیا اور تاریخ الخمیس میں ہے۔ نزار اپنے زمانہ سے سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ عاقل اور دانش مند نکلے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نزار کے معنی نحیف اور دبلے پتلے کے ہیں۔ چونکہ نزار نحیف البدن اور لاغر تھے،
اس لیے ان کا نام نزار ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے قریب مقام ذات الجیش میں ان کی قبر ہے۔ مضر کا اصل نام عمر تھا۔ مضر کا اصل نام عمر تھا۔ ابو الیاس کنیت تھی۔ مضر ان کا لقب تھا۔ مضر ماضر سے مشتق ہے جس کے معنی ترش کے ہیں۔ ترشی اور دہی آپ کو بہت مرغوب تھی، اس لیے مضر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بڑے حکیم و دانا تھے۔ مضر کے کلمات حکمت میں ہیں۔ جو شیر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، اور بہترین خیر وہ ہے جو جلد ہو۔ بس اپنے نفسوں کو ناگوار خاطر چیزوں پر آمادہ کرو اور خواہشات سے نفسوں کو بچاؤ۔ صلاح اور فساد کے مابین سوائے صبر کے کوئی حد فاصل نہیں۔ نہایت خوش الحان تھے۔ چلتے وقت اونٹوں پر حدیث پڑھنا انہی کی ایجاد ہے۔ ابن اسد نے طبقات میں عبداللہ بن خالد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر کو برا مت کہو، وہ مسلمان تھا۔ ابن حبیب نے اپنی تاریخ میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عدنان ان کے باپ اور ان کے بیٹے سعد، ربیع، مضر، قیس، تمیم، اسد اور ضب ملت ابراہیم پر مسلمان مرے۔ الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم نام بیت اللہ کی طرف حدیث بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس بن مضر ہی نے جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مضر اپنی سلب و پشت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیاس کو برا مت کہو، وہ مومن تھا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کا حال معلوم نہیں کہ یہ حدیث کس پایا کی ہے۔ مدرک، جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مدرک کا نام عمر تھا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا، اور مدرک ان کا لقب تھا جو ادراک سے مشتق ہے، کیونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت اور رفعت کو پایا، اس لیے مدرک ان کا لقب ہو گیا۔ خزیمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر مرے۔ کنانہ عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ نظارات سے مشتق ہے۔ اس کے معنی رونق اور تر و تازگی کے ہیں۔ حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کہنے لگے تھے۔ اصل نام قیس تھا۔ مالک کا نام تھا۔ ابو الحارث کنیت تھی۔ عرب کے بڑے سرداروں میں تھے۔ فہر نام ہے۔ قریش لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں قریش نام ہے اور فہر لقب ہے۔ انہی کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں، اور جو شخص فہر کی اولاد سے نہ ہو اس کو کنانی کہتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ حافظ عراقی ابن الفیہ سیرت میں فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اور محققین کا قول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، اور بعض احادیث مرفوعہ بھی اسی کی مؤید ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ بعض حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے باپ مالک نے سوائے فہر کی کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اس لیے جو شخص فہر کی اولاد سے ہے وہ نضر کی اولاد سے بھی ہے۔ لہذا قریش کی تعین میں جو اقوال مختلف تھے وہ سب الحمدللہ متفق ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔